به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، طلباء اعزام، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، عالمات، فاضلات، معلمات اور میری ماں بہنوں، آپ کے سامنے طالب علم نے تقریباً 40 واسطوں سے اپنی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. یہی اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام میں جو بھی بات ہوگی وہ سند کے ساتھ ہوگی. قرآن مجید ہو، احادیث بارکہ ہو، بزرگوں کی بات ہو، قول ہو، صحابی کی بات ہو، تابعی کی بات ہو، اس کی ایک سند ہوگی جس کے ذریعے وہ بات کہنے والے تک پہنچے گی. قرآن مجید کی سند اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے. ہم نے استاد سے پڑھا، وہ چلتے چلتے صحابی تک پہنچے گا، اور صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور آپ پر جبریل السلام وحی لے کر آئے، اور جبریل السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میرے پیغمبر کے پاس لے جاؤ. حدیث کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی. یہ اسلام کی خصوصیت ہے. اس لیے مستند عالم اسے کہتے ہیں جو سند رکھتا ہو. اگر اس کے پاس سند نہیں ہے، کتابوں سے مطالعہ کر کے عالم بنا ہے، غیر مستند عالم ہے. چاہے کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا علم ہو، علم کا سمندر کیوں نہ بن جائے، لیکن یہ اس پتنگ کی طرح ہے جس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں نہیں. مستند عالم وہی ہے جو سند رکھتا ہے، جس کا ایک استاد ہے، پھر استاد کا استاد ہے، پھر استاد کا استاد ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پہنچ جاتا ہے. معمولی بات نہیں ہے. اسی سند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے کے لیے محدثین ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے کہ یہ جو لمبی سند ہے یہ چھوٹی کیسے ہو جائے، کہیں ایسی جگہ مل جائے جہاں رسول اللہ تک واسطے کم ہو جائیں. یہ ایک سلسلہ ہے. یہ وہ انوار و برکات ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے استادوں کو سے منتقل ہوتے ہوتی طالب علموں تک پہنچتی. اسلام کی خصوصیت ہے. کتابیں پڑھ کر عالم بن جانا اور پھر دین پر بات کرنا بہت بڑا فتنہ ہے. پہلے یہ دیکھو کہ تمہاری سند کیا ہے، تمہارا کوئی استاد بھی ہے یا نہیں. عجیب بات ہے کہ لوگ حوالے دیتے ہیں بخاری شریف میں لکھا ہے اور ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا. میں نے کہا امام بخاری سے پوچھتے بھی تمہارا بھی کوئی استاد ہے یا نہیں. 1080 استادوں سے امام بخاری نے حدیث پڑھی، تھوڑے بہتے بھی نہیں. 1080 استاد امام بخاری کا حدیث. جس کے اپنے اتنے استاد ہوں اس کی کتاب کا حوالہ وہ دے جس کا استاد نہ ہو. مستند ہے. اس کو بخاری کی بے کا بھی پتہ نہیں ہے. اس لیے یہ خصوصیت ہے. تو طالب علم نے آپ کے سامنے ماشاءاللہ آج آپ بھی سب شریک ہیں، آج سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی استاد.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے، 7275 احادیث پر مشتمل ہے۔ 16 سال امام بخاری نے لگائے ہیں، 23 سال کی عمر میں شروع کی ہے، اور 40 کے قریب 40 سال کی عمر ہونے والی تھی تو امام بخاری نے اس کتاب کو مکمل کیا ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات ہے، ایک عجیب نکتہ ہے کہ امام بخاری نے جب چاہا کہ میں کتاب لکھوں تو اس کو تبرک کی ضرورت پڑی۔ کس کی ضرورت پڑی؟ تبرک لینے کی۔ تو کتاب لکھنے کے لیے حرم مکہ میں گئے، وہاں بیٹھ کر شروع کی تاکہ حرم مکہ کی برکت سے یہ کتاب مکمل بھی ہو جائے، قبول بھی ہو جائے۔ بخاری کا حوالہ دے کر تبرکات کا انکار کرتے ہیں، عجیب بات ہے۔ خود بخاری کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے۔ امام بخاری ابتدا کرتا ہے مکہ کے حرم میں، اس نیت کے ساتھ کہ قبول ہو جائے۔ پھر جب اس کتاب کو مکمل کر لیتا ہے اور اس پر عنوان لگانے ہیں تو اب مدینہ شریف کی برکت لینے کے لیے ریاض الجنہ میں بیٹھتا ہے۔ ہاں، چراغ کی روشنی، بلکہ چراغ کیا، فی لیلۃ المقمرہ لکھا ہے کہ چاند کی راتوں میں، پہلے تو ایسی مسجد نہیں تھی، کھلی جگہ تھی، چاند کی راتوں میں بیٹھ کر ریاض الجنہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوانات لگائے ہیں، یہ ابواب لگائے ہیں تاکہ مجھے رسول اللہ کی برکت بھی حاصل ہو جائے، ادھر کعبۃ اللہ کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ اسی برکت کا نتیجہ ہے کہ یہ کتاب آج 1300 سال ہو گئے درسگاہوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الوحی سے کتاب کو شروع کیا ہے اور کتاب التوحید پر ختم کیا ہے۔ شروع کیا وحی سے، کہ وحی کی بات سب سے معتبر ہے، عقل نہ چلاؤ، عقل خراب ہو سکتی ہے، حواس خراب ہو سکتے ہیں، لیکن وحی سے جو بات آئے گی پکی ٹھکی بات ہوگی۔ باب الوحی لائے، اور باب الوحی میں سب سے پہلے وحی جو پیغمبروں پر آتی ہے وہ توحید کی وحی آتی ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سب سے پہلی وحی آتی ہے توحید کی، یہ لوگوں کو دعوت دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ پہلی وحی آتی ہے پیغمبروں پر۔ اس کے بعد باقی احکام آتے ہیں، پہلے توحید سکھائی جاتی ہے، کیونکہ اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو باب الوحی بھی گویا کہ توحید ہے، اور آخر میں کتاب التوحید بھی توحید۔ امام بخاری نے گویا کہ شروع کی جو بات تھی آخر میں لا کر اس کو لپیٹا ہے، اول آخر کا جوڑ لگا ہے۔ اور وہی میں پہلی حدیث لا انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث لا رہے ہیں وزن اعمال، یہ بتانے کے لیے کہ جیسے نیت ہوگی ویسے عمل کا وزن ہوگا۔ اس لیے علامہ کرمانی تو فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں امام بخاری نے یہ دو باب باندھے ہیں، یہ جو دو حدیثیں لائے ہیں، ایک سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث کلمتان حبیبتان الرحمن، کہا کہ یہ امام بخاری اپنے مقصد سے زائد چیزیں لائے ہیں۔ پہلی حدیث لائے ہیں کہ اپنی نیتوں کو درست کرو، آگے جو میں حدیثیں لا رہا ہوں ان میں جو بھی تم عمل کرو، جو تم قول کرو، جو تم بات کرو، جو تم قدم اٹھاؤ، اس میں اپنی نیت کو درست کرنا، جو پڑھنا پڑھانا ہو اس میں نیت کو درست کرنا۔ اور آخر میں تسبیح کی حدیث لائے، کیونکہ مجلس کی سنت یہ ہے کہ جب مجلس ختم ہونے لگے اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو تاکہ مجلس میں جو کمی بیشی معاف ہو جائے اور نیکیاں لکھ دی جائیں۔ علامہ کرمانی تو یہ فرماتے ہیں۔ لیکن دوسرے محدثین نے کہا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اس کا بھی وحی کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ وزن اعمال اس کا توحید کے ساتھ تعلق ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال کا وزن کب نکلے گا؟ جب توحید ہوگی۔ پہلے نمبر پر توحید دیکھی جائے گی، اس لیے کافر کتنی بڑی نیکی کیوں نہ کر لے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ فرماتے ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، رکھے جائیں گے کچھ بھی نہیں وزن نکلے گا، کتنے بڑے بڑے اعمال کر لیں، کیونکہ توحید نہیں ہے۔ اگر توحید ہے اور اس کے ساتھ نیت اچھی ہے
تو میرے حدیث شریف میں آتا ہے جیسے داؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اللہ میں میزان دیکھنا چاہتا ہوں کتنا بڑا میزان ہے، تو اللہ نے دکھایا تو ایک ایک ترازو کا ایک جو پلڑا ہے اتنا بڑا اور اتنا گہرا ہے کہ 7 زمین 7 آسمان اس میں آ جائیں، اتنا گہرائی بھی اتنی اور چوڑائی بھی اتنی۔ داؤد السلام بے ہوش ہو گئے، کہا کہ اللہ ہوش میں آیا، کہا اللہ نے کہا ہے داؤد کیوں بے ہوش ہو گیا؟ کہا کہ اللہ کیسے، کون اس کو بھر سکتا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے داؤد اذا رضیت عن عبدی، جب میں کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہوں املؤھا بتمرۃ، ایک کھجور جو میرے رستے میں دی ہوتی میں اس سے بھر دیتا ہوں۔ مرضا چاہیے، مجھے خوش کرو، مجھے تم نے خوش کر دیا، پھر نہیں دیکھوں گا تیرا عمل تھوڑا یا زیادہ ہے، اگر میں خوش نہیں تو پوری دنیا تم سمیٹ کر لے آؤ، کوئی وزن نہیں، مجھے خوش کرو۔ اذا رضیت عن عبدی املؤھا بلا الہ الا اللہ، اے داؤد میں لا الہ بندے نے کہا میں اسے بھر دیتا ہوں۔ تھوڑے سے عمل کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں۔ اچھا حدیث شریف میں آتا ہے بخاری میں، ایک کھجور اللہ کے رستے میں دی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے اور دائیں ہاتھ میں لے کر اس کو احد پہاڑ جتنا کر کے اس کے نام عمل میں شامل کرتے۔ ابھی میں مدینہ شریف میری حاضری تھی الحمدللہ، ابھی یہ دوسری پیر ہے، پچھلے پیر میں آیا تھا اور یہ دوسری پیر ہے، بلکہ آج کا دن کا وہی تجویز ہوا تھا مشورے سے، اب الحمدللہ روزہ اقدس پر حاضری کے وقت اس کی قبولیت کی دعا کر کے آیا ہوں، اور اللہ سے مجھے بڑی امید ہے کہ آج اس مجلس میں جو شریک ہیں کوئی محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ درخواست کہاں جمع ہوئی ہے یہ تو دیکھو، کہاں درخواست جمع ہوئی؟ اتوار کو میری فلائٹ تھی، ہفتے کو میں نے حاضری دی رسول اللہ کی خدمت، کہا کہ یہ طے کیا ہے اللہ آپ قبول کرنے والے ہیں، بس کوئی محروم نہ ہو، یہ تو بہانے ہیں کیا بیٹھے ہیں، نوازنے والی آپ کی ذات۔ تبھی مدینہ شریف میں ایک تحقیق کسی دوست نے مجھے بتائی کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان ایک کھجور دیتا اللہ احد پہاڑ جتنا کر دیتے ہیں، تو احد پہاڑ کا کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن بیان فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی احد پہاڑ پر اس حدیث کی وجہ سے تحقیق کی گئی، سائنسدانوں نے تحقیق کی، رسول اللہ کی باتوں کی تحقیق کی جاتی ہے سائنسی اعتبار سے، ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب سکندر رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا تھا اور درجہ اولا میں بتایا تھا، جب ہم نے ان سے ان کی کتاب پڑھی تھی طریقۃ العصریہ، ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پڑھی تھی، انہوں نے خود ہمیں بتایا تھا کہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر سائنسدان، اس نے رسول اللہ کی حدیث پڑھی کہ کوڑی آدمی سے ایسے دوڑو جیسے شیر سے دوڑتے ہو، تو اس کے دماغ میں ایک چیز پھنس گئی کہ ان کے نبی نے، وہ تو عیسائی تھا کہ ان کے نبی نے شیر کا کیوں کہا، حالانکہ اور بھی موذی جانور ہے، سانپ سے بھاگو، اس طرح بھاگو، شیر کا کیوں کہا؟ اب اس تحقیق میں لگ گیا کہ میں دیکھوں شیر سے کیوں تشبیہ دی ہے، تو اس نے ایک کوڑ کا مریض تلاش کیا اپنے ملک میں فرانس میں، اور مل گیا، اس کو لیبارٹری میں لایا، اس کی بائی آپسی کی، یعنی اس کے جسم کا ٹکڑا لیا، اور اس نے پھر اس پر ریسرچ کی۔ جب اس نے خوردبین میں رکھ کر اس کو دیکھا تو حیران ہو گیا کہ کوڑ کے مریض کے جو جراثیم تھے ان کی شکلیں شیر کی طرح تھی، ایسا لگے جیسے چھوٹے چھوٹے شیر ہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ ان کے بڑے کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا عالم ہوتے ہیں، مسجد ہوتی ہے، آ کر کلمہ پڑھ لیا، کہا کہ رسول اللہ نے جو تشبیہ دی ہے ویسے نہیں دے دی۔ آج سائنس تحقیق کر رہی ہے، عجیب بات ہے، عجیب تحقیق۔ تو اس پر تحقیق کی کہ وہ پہاڑ کتنا ہے، آج آپ بھی سن لیں۔ تو کہا کہ 7 میل لمبا ہے، 3 میل چوڑا ہے، 45 ارب ٹن اس کا وزن ہے، 45 ارب ٹن۔
کا وزن. فرمایا ایک کھجور جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ جتنا کر کے نام عمل میں. لیکن اذا رضیت عن عبدی، جب میں بندے سے خوش ہو جاتا ہوں، میری خوشی چاہیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید آخر میں لا رہے ہیں، اور توحید کہا جاتا ہے نفی التشبیہ والتعطیل، اللہ تعالیٰ سے تشبیہ کی نفی کرنا کہ آپ مخلوقات کی طرح نہیں ہیں، اور تعطیل آپ معطل نہیں، جیسے یہودی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کام سے فارغ ہو گئے اب اللہ کا کوئی کام نہیں، نعوذ باللہ من ذلک. وَإِعْتِقَادُ عَدْمِ الشِّرْكَةِ فِي الْأُلُوهِيَّةِ وَخَوَاصِّهَا، اور اللہ کی الوہیت اور خواص میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا. تو امام بخاری نے کتاب التوحید پر ختم کیا ہے، اور یہ جو باب باندھا ہے باب وزن اعمال کا جو باب باندھا ہے، اس میں امام بخاری کی ایک غرض تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو وزن اعمال کے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کو وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے، عقل استعمال کرتے ہیں اللہ تو عالم الغیب ہے، ان کو وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے. امام بخاری ان پر رد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم پر فیصلہ کر سکتے ہیں کون نیک ہے کون بد ہے، لیکن نہیں، انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے، ترازو لگائیں گے تاکہ کوئی عذر نہ کر سکے جی میں نے تو بہت نیکیاں کی تھی، یہاں تو ہے ہی نہیں. کوئی یہ نہیں کہے گا وہاں پر میں نے بہت نیکیاں کی تھی نظر نہیں آ رہی. لیکن ایک حدیث عجیب ہے جو شمائل ترمذی میں امام ترمذی نے نقل کی کہ ایک آدمی قیامت کے دن پیش ہوگا، بڑی برائیاں کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو قریب کر لیں گے اور اوپر اس کو اپنی چادر ڈال دیں گے کبرائی کی، اور کہا تو نے فلانی برائی کی تھی فلانی برائی کی تھی فلانی، کہا کہ اللہ کی تھی معاف کر دے معاف کر دے. اللہ نے فرمایا جا دنیا میں ستاری کی، یہاں بھی تیری ستاری، جا میں نے تجھے ان برائیوں پر نیکیاں دے دی. تو بندہ بتا کیا کہے گا، اللہ میں نے اس سے بڑی بڑی بھی کچھ گناہ کیے تھے اس کا ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں، نیکیوں کا کوئی ذکر کسی جگہ نہیں ہے جو کہے کہ میں نے اتنے نمازیں پڑھی تھی اتنا کوئی ذکر نہیں، لیکن گناہ کا ذکر کرے گا کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ تو نواز رہے. کہا کہ ان لی ذنوبا ما لا ارا ما ہا ہونا، اللہ میرے اور بھی بہت سے گناہ وہ نظر نہیں آ رہے، آپ ان کو بھی شمار کر کے ان پر بھی نیکیاں دیتے ہیں. مخلوق کی اور بندوں کی حجت ختم کرنے کے لیے انصاف کا پورا پورا تقاضا پورا کریں، ورنہ اپنے علم پر تو فیصلہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالی نے اصول نہیں رکھا. اس لیے امام بخاری ان لوگوں پر رد کر رہے ہیں جو کہتے ہیں اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اور دوسرا امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح انسان کے اعمال تلتے ہیں انسان کا قول بھی تلتا ہے جو منہ سے نکالتے ہو. اس لیے انسان تلاوت کرتا ہے اس کی تلاوت تولی جاتی ہے، قرآن نہیں تلے گا تلاوت تلے گی، کیونکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، قرآن تو غیر مخلوق ہے، لیکن جو میں اور آپ تلاوت کرتے ہمارا فعل ہے یہ تلے گا، اچھی بات کہیں گے تلے گا. لہذا یہ جو حدیث آ رہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ قول ہے میرا آپ کا، یہ میزان میں تلے گا. اور امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں اے لوگو اس بات کی فکر کرو کہ تمہارے اعمال کا وزن ہوگا اور یہ سب سے آخری کام ہوگا، اس کے بعد سب کام ختم. انسان بچہ پیدا ہوتا ہے بالغ ہوتا ہے، نماز فرض ہو گئی روزہ فرض ہو گیا، اس کے لیے نیت سیکھتا ہے کہ نماز کی نیت کیسے کرنی روزے کی نیت کیسے کرنی. اب چلتے چلتے قبر میں چلا جاتا ہے، پھر حشر میں ہوگا حساب کتاب ہوگا، سب سے آخری کام یہ ہوگا کہ اس کے اعمال کا وزن ہوگا. اگر نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہوگا جنت میں، اگر نیکیوں کا پڑھنا ہلکا ہوگا تو جہنم میں بھیج دیا، اگر برائیوں کا پڑھنا نیکیوں کا ہلکا ہوگا تو جہنم میں چلا جائے گا، اگر بھاری ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا. بس اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوگا. اس لیے امام بخاری نے کتاب کو لا کر اس کام پر ختم کر دیا. اب اس کے بعد کچھ نہیں، وزن اعمال آخری کام ہے، اور اعمال بھی تلیں گے، اعمال تلیں گے. امام بخاری کا نظریہ ہے اعمال کو جسم دے دیا جائے گا، اعمال کا جسم ہوگا. عبداللہ عباس فرماتے نماز کی شکل ہوگی، روزے کی شکل ہوگی، برائیوں کی شکلیں ہوگی، تلیں گی.
چنانچہ بعض بزرگوں کے مکاشفہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے حج کے لیے گئے تو عرفات میں مغرب کے وقت پہنچے، دیر ہو گئی سفر میں، اور یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر عرفات میں رات میں بھی اگر پہنچ جائے رات میں تو اس کا بھی حج ہو جاتا ہے، بس دم دینا ہوتا ہے کیونکہ واجب رہ گیا، واجب ہے زور سے لے کر مغرب تک، اس کا واجب رہ گیا، ورنہ وہ رات بھی عرفات کی شمار ہوتی۔ اس لیے ایک صحابی نے آ کر کہا تھا، جو مزدلفہ میں آ کر ملا ایک صحابی، انہیں آ کر کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو پہنچا، وہ یمن سے آئے تھے، اور میں میدان عرفات میں ہر جگہ پر اپنا اونٹ کھڑا کرتا رہا کہ آپ نے یہاں وقوف کیا ہوگا، یہاں کیا ہوگا، یہاں کیا ہوگا، تو میرا حج ہو گیا۔ فرمایا تو وہاں سے ہو کر آ گیا اور فجر تو نے میرے ساتھ مزدلفہ میں پڑھ لی، تیرا حج ہو گیا۔ ہاں دم دینا ہوتا ہے، کیونکہ اس لیے دم دینا ہوتا ہے کہ اس نے واجب کو ترک کیا ہے، واجب کے ترک پر دم ہے، ورنہ اگر عرفات میں قیام نہ کرے تو وقوف نہ کرے تو حج ہی نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا دیر سے تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ گندی گندی چیزیں، بد شکلیں، بڑی بدصورت چیزیں، اور فرشتوں کی جماعت ان کو اکٹھا کر کے کسی گڑھے میں پھینک رہی۔ اللہ نے ان پر منکشف کر دیا۔ تو انہوں نے پوچھا اے فرشتوں یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگ کہاں ہیں؟ کہا لوگ تو چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ کہا یہ ان کے گناہ ہیں جو اللہ نے ان کے معاف کر دیے، ان کے اوپر سے اتار دیے، ہم ان گناہوں کے اندر دبا کے فنا کر رہے ہیں۔ اعمال کا بھی ایک وزن ہوتا ہے، ایک شکل ہوتی ہے، نیکی کی بھی شکل ہے، برائی کی بھی شکل ہے۔ خواب کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے کہ انسان خواب میں اچھی چیز دیکھتا ہے، دودھ پی رہا ہے تو علم کی تعبیر دیتے ہیں، سانپ دیکھتا ہے دشمنی کی تعبیر دیتے ہیں، یہ وہ شکل ہے، دشمنی کی شکل ہے۔ اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ اعمال جو آراز ہیں ان کی اللہ شکل دے دیں گے۔ اور بڑی واضح روایت موجود ہے، معراج کی روایت، کہ پیغمبر اسلام کا سینہ مبارک جب چیرا گیا اور آب زمزم سے دھویا گیا، یہ کہتے ہیں آب زمزم جو ہے یہ حوض کوثر سے افضل ہے، کیونکہ اگر حوض کوثر افضل ہوتا تو رسول اللہ کا سینہ مبارک حوض کوثر سے دھویا جاتا، لیکن اللہ نے آب زمزم ہمارے لیے دنیا میں جتنا چاہے پی لو، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو جس غرض کے لیے آب زمزم پیا جائے گا وہ غرض پوری کر دی جائے گی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی گیا سب سے پہلے حج پر، تو اس نے جا کر دعا کی اللہ میرا حافظہ امام ذہبی جیسا ہو جائے۔ امام ذہبی میں نا سونا، اس کو سونا کہتے، سونا گولڈن شخصیت تھی، یعنی ایسا اللہ نے ان کو حافظہ اور علم دیا تھا امام ذہبی کو۔ اللہ میرا حافظہ امام ذہبی جیسا ہو جائے، اور پانی پیا، اور پیا بھی خود ڈٹ کے، یہ کھوکھے بھر گئی، تو فرماتے ہیں ایسی دعا قبول ہوئی کہ میرا حافظہ ذہبی سے بھی آگے نکل گیا۔ امام نبوی فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا تو میں اتنا بیمار ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اطباء نے کہا کہ آپ کے بچنے کی امید نہیں ہے، وصیت کر دو۔ کہا کہ میں نے آب زمزم پینا شروع کیا، میں اس پر سورہ فاتحہ پڑھتا اور پیتا، کچھ دنوں کے بعد میری بیماری کا نام و نشان نہ رہا۔ تو آب زمزم سے دھویا گیا، اور حکمت اور علم ایک سونے کے تشت میں حکمت اور علم لائے گئے، اور آپ کے سینہ مبارک میں جبریل السلام نے ڈال کر سیا، تو علم اور حکمت کی شکل تھی جو لائی گئی۔ اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں اعمال کی شکل ہوگی، وہ تلیں گے۔ امام بخاری یہ بات اس لیے بھی لا رہے ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو آخر میں یہ ہونے والا ہے، ادا تم خود غور کر لو، یا تو ان 70,000 میں سے ہو جاؤ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اللہ میں بنا دے، اور ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے، بعد نے کہا ہر 1000 کے ساتھ 1000 ہوں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، فرشتوں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، لیکن فرشتے ڈر جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ فرمائیں گے ترازو لاؤ، اور ترازو لایا جائے گا، جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ستون کو پکڑیں گے، اور اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ جمع تقسیم کے لیے اسرافیل علیہ السلام ہوں گے، حساب کتاب ان کے ذمے،
کیونکہ روحیں ان کے پاس ہے نا، ان کو پورا حساب ہے، روحیں ان کے پاس ہے. روحوں کی تربیت اور روحوں کو پالنا، یہ حضرت اسرافیل السلام سور بھونکیں گے نا تو روحیں جائیں گی، جب وہ اس فن کے ماہر ہیں. جب اسلام علم علوم الہی لانے کے لیے، وحی لانے کے لیے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے، اور میکائیل السلام بادل اور ان نظاموں کے لیے، اور اسرائیل تو پھر آپ سمجھتی ہیں، تو آپ سمجھتی ہوں. ایک بڈھی تھی نا، تھانوی کا ایک بڈھی تھی، تاکہ تھوڑا ہنس بھی لیں آپ لوگ. ایک بڈھی تھی تو وہ اس کی بیٹی بہت بیمار ہوگی تو دعا کرتے، اللہ میری جان لے لے، میری بڈھی کو، میری بچی کو زندہ رکھ، میں تو کھائی پی پھرتی ہوں، اللہ میری جان لے لے. تب کیا ہوا کہ وہ محلے میں ایک گائے کھل گئی تو کسی کے گھر میں گھس گئی، تو دیگچی پڑی تو اس نے دیگچی میں کھانے کی چیز میں منہ مارا تو دیگچی منہ پہ پھنس گئی. اس کے جب منہ پر دیگچی پھنس گئی تو گائے گھبرا گئی، تو بھاگتی اس بڑھیا کے گھر میں آ گئی. اس نے سمجھا اسرائیل آ گیا، تو نیچے سے گائے ہے اور آگے سے جناب اس کے دیگچی، انہوں نے کہا اسرائیل ہے، تو جلدی سے چھت پہ چڑھ گئی، کہا وہ میری بیٹی اندر پڑی ہے، میں تو بڈھی مظلوم ہوں، مجھے چھوڑ دے، اس کو لے جا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل سے پوچھا تھا کہ تو ایسے پورے عالم سے کیسے جان نکال لیتا ہے؟ انہوں نے کہا کھانے والے کے سامنے اگر پلیٹ رکھی ہو تو اس کو اس میں سے کوئی چیز اٹھانے میں دقت ہے؟ بولو. کا پورا عالم ایک پلیٹ کی طرح ہمارے سامنے ہے، جہاں سے حکم ہوتا وہیں سے اٹھا لیتے. تو جب یہ میزان لایا جائے گا تو فرشتے جمع ہو جائیں گے، اللہ یہ اس سے آپ کس کا وزن کریں گے؟ فرمایا من شئت من خلقی، اپنے مخلوق میں سے جس کا چاہوں میں اعمال کا وزن کروں گا. کہتے فرشتے سجدے میں گر پڑیں گے، کہیں گے سبحانک ما عبدنا حق عبادتی کا، اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہمیں معاف کر دیں. کیونکہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا، ان کو کفار کا وزن بھی نہیں ہوگا جن کے پاس سوائے کفر کے کچھ نہیں، سیدھے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے. اور لوگوں کا وزن ہوگا ان ایمان والوں کا جن کی نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. نیکیوں کا پلڑا جنت کے عرش کے دائیں طرف ہوگا جدھر جنت ہوگی، اور دوسرا پلڑا بائیں طرف ہوگا جدھر جہنم ہوگی. اور وہ میزان میں درمیان میں جو سوئی ہے وہ بھی گھومے گی. اگر دائیں والا جھک گیا جنت، بائیں والا جھک گیا جہنم، برابر رہا آراف، وہ دیوار ہے جو جنت دوزخ کے درمیان ہے. اور اگر کافر ہوگا جس نے کوئی نیکیاں کی ہیں تو اس کی نیکیوں کے پر نیکیاں ڈالی جائیں گی، اور دوسرا کفر ڈالا جائے گا، لیکن کفر کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جہنم بھیج دیا جائے گا. لیکن ہمارے استاد مفتی ولسن ٹونکی فرماتے تھے کہ نیکی کافر کو یہ فائدہ ضرور دے گی کہ اس کے عذاب جہنم میں تخفیف کر دی جائے گی. فرمایا عادل کافر، جو عادل بادشاہ جو کافر ہو، جیسے نوشہر میں عادل تھا لیکن کافر تھا، ظالم بادشاہ جو کافر ہوگا اس کی بنسبت اس کی سزا کم ہوگی، اس کو تھوڑی سزا دی جائے گی عدل کی وجہ سے. لہذا نیکی سے مراد عبادت نہیں ہے، کیونکہ کافر کی بات تو ہے ہی نہیں. مراد ہے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، کھانا کھلایا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کی ہے، یہ مراد ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے جہنم کے کم درجے میں اس کو ڈالا جائے گا. اور جو ایمان والے ہیں یہ جہنم میں اس لیے نہیں جائیں گے سزا کے لیے، یہ پالش کے لیے جائیں گے، صاف کرنے، ڈرائی کلیننگ کے لیے جائیں گے، تہذیب کے لیے جائیں گے، تہذیب کے لیے نہیں. کیونکہ ان کی شادی کرانی ہے حوروں سے، اور یہ لاڑا بن کے نہیں آیا. مجھے بتاؤ لاڑا بنے بغیر کوئی جائے اور اگلے سسرالیوں کا ہاتھ لگ جائے اور انہوں نے تیار کرنا ہو تو پھر تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کے تو رگڑا ہی دیں گے نا. گھروں تیار ہوتے نہیں آیا تو ہم تینوں رگڑا دیں گے، ہمیں نہیں تینوں تیار کرنا. جب دنیا سے تیار ہو کر نہیں آیا تو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا تو ندامت کے آنسوؤں سے داغ گناہ دھو لو ورنہ جہنم دھوئے گی. اس لیے تعذیب نہیں ہے، تہذیب ہے پاکی کے لیے. جو پاک ہوتا جائے گا سفارشیں شروع ہو جائیں گی.
پیغمبر سلام شفاعت کریں گے، علماء اکرام، حفاظ اکرام، سب سفارشیں شروع ہو جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اور نور ہوگا دل میں رائی کے برابر بھی، تو اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ آخر میں وہ لوگ ہوں گے جن کے ایمان کا پتہ صرف اللہ کو ہے، اللہ اپنے کرم کا ہاتھ ڈالیں گے، پتہ نہیں کتنے انسان اس پر لے کر ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ان کے ایمان کا پتہ صرف مجھ کو ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وزن اعمال پر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے کہ دیکھو یہ آخری کام ہونے والا ہے، اس لیے اول آخر کی حدیث کے اعتبار سے بھی اور باب و کتاب سے بھی اور کتاب کے اعتبار سے بھی امام بخاری نے جوڑ لگایا ہے۔ باب قول اللہ تعالی ونزل الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے ہم انصاف کے تول رکھیں گے۔ قسط موازین میزان کی جمع ہے، اس سے مراد نہیں کئی ترازو، ایک ہی ترازو ہے، ترازو ایک ہے، چھوٹا ترازو ایک ہوگا لیکن عظمت کی وجہ سے کہا موازین۔ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں آپ لوگ تشریف لائے، آدمی ایک ہوتا ہے عزت کے لیے، اور قسط مصدر ہے اور مصدر مفرد بھی جمع کی صفت بن جاتا ہے، ذوات القسط مراد ہے، انصاف والی ترازو۔ لیوم القیامہ فی یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم انصاف کا تول لگائیں گے، ترازو باقاعدہ ترازو ہوگی وہ۔ ورنہ اعمال بنی آدم قولم یوزن، بنی آدم کے اعمال تولیں گے، یہ امام بخاری کا نظریہ ہے اور یہی جمہور کا مذہب ہے کہ ہمارے اعمال کو شکل دے دی جائے گی، وہ تولیں گے، اور قولم باتیں بھی تولیں گے، ہماری باتیں بھی تولیں گے، کیا جو ہم بولتے رہتے ہیں ہر وقت ٹیلی فون پر لمبے لمبے پیکج لے کر بولتے رہتے ہیں، یہ تولیں گے۔ کیا بولا ہے تم نے؟ اچھی باتیں بھی تولیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک ایسا کلمہ منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیتے ہیں، اور ایک ایسا کلمہ منہ سے نکلتا ہے کہ 70 سال مسافت جہنم میں چلا جاتا ہے، منہ سے نکلتا ہے۔ یہ زبان کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، اور ایک بات خاص طور پر یاد رکھو، دعویٰ کبھی نہ کرو، دعویٰ بہت ناپسند ہے اللہ کو، دعویٰ ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ 400 سال فرعون نے بچوں کو ذبح کیا، 400 سال، جس دن کانا ربکم العالی، اسی دن اللہ تعالی نے فنا کر دیا اس کو سمندر میں۔ دعویٰ خطرناک ہے، دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شاید کہ شاید اب تو شاید حضرت فرماتے شاہ محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ درد دل اب تو مستقل ہو گیا، شاید میرا دل بھی اب دل ہو گیا، درد دل اب تو مستقل ہو گیا، شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ تو پھر میرے شیخ سے فرمایا شاہ حکیم اختر صاحب سے کہ یقین صاحب اللہ کا شکر ہے مجھے یہ نعمت حاصل ہے، لیکن میں نے لفظ شاید سے لگایا تاکہ دعویٰ نہ ہو جائے، شاید کہ میرا دل بھی اب دل ہو گیا۔ یہ دیکھیں آپ اللہ والوں کی احتیاط دیکھیں، دعویٰ بہت خطرناک ہے، اس لیے فرمایا وہ قولم یوزن، باتیں بھی تلیں گی، زیادہ تلاوت بھی ہماری تلے گی، قرآن نہیں تلے گا، تلاوت تلے گی، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسئلے میں بہت تکلیف پیش آئی تھی، ان پر بڑے الزامات لگے تھے، بڑی ناقدری ہوئی تھی امام بخاری کی۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ہر زمانے میں لوگ استفادہ کرنے کی بجائے نیک لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور بعد میں پھر ان کا نام لے لے کر روتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا انسان ہے، یہ چھوٹی سی بات پر وہ بھی بات سمجھی نہیں، امام بخاری کو ایک شہر سے نکالا، دوسرے شہر سے نکالا، تیسرے شہر سے نکالا، یہاں تک کہ دعا کر دیا اللہ اپنے پاس بلا لے، اب تو جگہ ہی نہیں رہی۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اور اس میں اصل کیا چیز ہے؟ بدگمانی۔ ہم بدگمانی کرتے ہیں، اپنے بدگمانی کیا ہے؟ اپنے علم پر بڑوں کو تولتے ہیں۔ بھائی تمہارا علم کیا ہے جس پر تم تولتے ہو؟ تمہارا علم ہی کچھ نہیں ہے، تم کیا تولو گے اس پر؟ بدگمانی اپنے علم پر بڑوں کو تولتے، اس لیے حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے دو آدمیوں کو بدگمانی نہیں ہوتی، ایک بڑے عالم کو نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ
کہ یہ اگلا جو بزرگ ہے یا جو آدمی ہے عالم ہے یہ کس چیز پر عمل کر رہا ہے، کون سی نفس اس کے پاس ہے جس پر یہ عمل کر رہا ہے۔ اور ایک عاشق کو نہیں ہوتی، کیونکہ عاشق تو معشوق کی ہر بات کو اس کو پیاری لگتی، تو فرمایا عالم نہیں بن سکتے، عاشق بن جاؤ، عاشق بن جاؤ، عالم نہیں تو عاشق بن جاؤ۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ تمہاری ایک اقوال جن میں تمہاری تلاوت بھی ہے، تمہارا ذکر بھی ہے، تمہاری منہ سے کی ہوئی گالی گلوچ بھی ہے، ساری تولی جائیں گی۔ اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں امام مجاہد کے حوالے سے کہ قسطاس جو لفظ آیا، قسطاس قرآن میں، قسطاس وزن بالقسطاس المستقیم، یہ قسطاس بھی ہے ایک قرات میں اور قسطاس بھی ہے۔ فرمایا اس کا معنی عدل ہے، انصاف، اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ امام بخاری بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اور زبانوں کے الفاظ بھی ہیں۔ چنانچہ ابن حیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر زبان کا لفظ موجود ہے، وہ کہتے ہیں، کیونکہ قرآن سب کی نمائندگی کرتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ کی خدمت میں ہر قوم کا بندہ تھا، رومی بھی تھا، حبشی بھی تھا، فارسی بھی تھا، ایرانی بھی تھا، تورانی بھی تھا، چینی بھی تھا، چین کا بھی بندہ تھا۔ آپ کہیں جی وہ کیسے؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ وسلم کے ایک صحابی تھی جس کے ایک ہی بال تھا، تو چین والوں کے بال نہیں ہوتے، تھوڑے سے بال ہوتے، ایک بال تھا۔ رسول اللہ خدمت میں جب بھی آتے تو آپ اس کو دیکھ کر مسکراتے، وہ بات کافی لمبا سارا بال تھا، تو وہ اس نے یہ سمجھا کہ آپ میرے اس بال کی وجہ سے شاید آپ کو پتہ نہیں اچھا نہیں لگتا ہے کیا، اس کے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی، تو اگلے دن اس نے بال کاٹ دیا، وہ جو ایک بال تھا۔ جب بال کاٹ دیا تو وہ رسول خدمت میں آیا تو آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا۔ آپ کے ناراض ہونے کے انداز تھا کہ آپ چہرہ پھیر لیتے تھے، تو بیچارہ اس طرف سے آیا تو آپ نے ادھر منہ کر لیا، آخر رویا، کہا مجھے معاف کر دیجیے، کیا غلطی ہوئی؟ کہا بال کیوں کاٹا؟ انہوں نے کہا حضرت آپ جب میں آتا آپ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، تو میں نے کہا پتہ نہیں کوئی ایک بال ہے اس وجہ سے، باقی سب کی تو پوری داڑھی ہے، میرے ایک بال ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے مسکراتا تھا، جب تم میری مجلس میں آتا تھا تو مجلس کے فرشتے تیرے بال کے ساتھ کھیلتے تھے تو میں ہنس پڑتا تھا۔ جیسے معلوم ہے چین والوں کی نمائندگی بھی تھی، بلکہ حضرت علی سے بھی آتا ہے کہ ایک آدمی جس کے داڑھی کے چند بال تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، آپ بڑے باب العلم ہے، میری داڑھی کا ذکر ہے؟ کہتا لا یخرج الا نقدا، زمینیں بعض وہ ہے جن میں سے چند پودے نکلتے ہیں۔ یہ روایت پڑھی آپ نے۔ تو امام بخاری فرما رہے ہیں کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے قسطاس، اس سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے زائد الفاظ شمار کیے جو دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ اس کے بعد القسط مصدر المقسط، قسط کے معنی کر رہے ہیں، قسط جو ہے یہ ثلاثی مجرد ہے، قسط اور قسط، اس کا مصدر یہ مقسط کا مصدر ہے، مقسط کا مصدر اقساط ہے، اور اقساط قسط سے بنا ہے، یہ مصدر المصدر، لیکن معنی میں فرق ہے۔ قسط کا معنی ظلم ہے، قسط کا معنی بلکہ قسط کا معنی ظلم ہے، اور مقسط کا معنی عدل ہے، لفظ ایک ہی ہے، باب بدلنے سے معنی بدل گیا، ثلاثی مجرد میں ظلم کے معنی میں اور ثلاثی مزید میں عدل کے معنی میں۔ کیونکہ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اللہ نے فرمایا قاسط جو ہے نا ظالم لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور مقسط عدل، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ مقسطین سے محبت فرماتے ہیں۔ تو لفظ ایک ہے، یہ قرآن کی فصاحت ہے، عربی کی فصاحت ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ عربی زبان وہ ہے جس پر ذات پیغمبر کے علاوہ کسی کو کمانڈ حاصل نہیں ہو سکتی، تو نبی کی ذات ہے جو پوری عربی جانتا ہے، ورنہ کوئی کسی مقام پر پہنچ جائے وہ عربیت میں کہیں نہ کہیں اس میں کمی رہے گی، لیکن نبی کی ذات ہے کیونکہ اللہ کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات غیر محدود ہے، یہ بھی اسی طرح ہے، اس کی شان بھی ایسی ہے، عربیت کی شان بھی ایسی ہے۔ کتنا عربی پڑھ لیں پھر بھی کمی ہے، بلکہ عربوں کے فصحاء بلغاء بڑے بڑے شعراء ان میں کتنی کمیاں رہی، صحابہ اکرام اتنے افصل عرب، قرآن نے کہا افصل عرب،
حدیث میں آتا افصل عرب، عربوں میں سب سے فصیح تھے صحابہ کی جماعت، لیکن قرآن مجید سمجھنے کے رسول اللہ سے پوچھتے تھے آپ سمجھائیں اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اگر عربی جان لینا ہی کافی ہوتا تو پیغمبر سلام سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہی سند کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب سند کسی شے کی آ جاتی ہے اب اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، معنی رسول اللہ سے متعین ہو چکا ہے، یہ معنی ہے، اب اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ تو عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے اور یہ ایک عجیب زبان ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے بنوٹ ٹاؤن میں، ہم نے سنا کہ ایک ایسی زبان ہے کہ اس میں اگر آپ گفتگو کریں گے، چاہے دنیا کی گفتگو کریں تو ثواب ملتا ہے۔ آپ مجھے کیفا حالو کا، آپ کا کیا حال ہے؟ تو کہے گا بہت اچھا حال ہے الحمدللہ، اس پر اجر ملے گا۔ اردو میں، اردو انگریزی میں ملے گا ہاؤ آر یو، ویل، کیا حال ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں خیریت پوچھنے پر اجر تو مل سکتا ہے لیکن الفاظ نہیں ملے گا، الفاظ پر، عربی کے الفاظ پر بھی ملتا ہے۔ اس لیے ایک جٹ حج کرنے گیا تھا نا، واپس آیا کی ویکھے تو تھے ماشاءاللہ لڑ بھی پون تو قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ عربی میں بات کر رہے تھے نا، وہ عربی بھی بلا بلا کہہ رہے تھے۔ اور ایک میمن گیا، ہمارے میمن دوست بھی آج آئے ہوئے، ایک میمن حج کے لیے گیا تو نے کہا وہاں کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا سارا عربی میں ہوتا ہے، اذان اردو میں ہوتی، وہی جو اپنے محلے میں ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں احمد بن اشکاب سے۔ احمد اشکاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مصر میں آخری استاد سے آخری حدیث لا رہے ہیں، یہ آخری استاد احمد اشکاب۔ اور یہ بھی عجیب ہے، حدیث لا رہے ہیں احمد سے اور پہلی حدیث ہے محمود سے، یا احمد ہے وہاں محمود ہے، جسے بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کی اول بھی محمود ہے آخر بھی محمود ہے۔ ایسے الفاظ چن کر لاتے۔ امام بخاری بہت بڑا آدمی اس مسئلے میں، بڑا زیرک انسان ہے، بہت ایسی باریکیاں اپنی کتاب میں لاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ وہ محمود سے لائے پہلی روایت، اور مکی استاد ہے، وہ مکہ میں گئے، مکی 210 میں امام بخاری نے پہلا سفر کیا تھا مکہ کا، وہاں جو ان کے استاد بنے تھے زبیر القرشی، قریشی تھے وہ، ان سے حدیث لائے پہلی۔ اور یہ احمد ابن اشکاب سے مصری استاد ہے آخری، یہ آخری حدیث لا رہے ہیں۔ محمد بن فضیل، یہ محمد بن فضیل سے آگے یہ حدیث متفرد ہے، یعنی ایک ایک راوی ہے اور دوسرا راوی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، امام بخاری جو پہلی حدیث لائے وہ بھی غریب ہے، آخری بھی غریب ہے۔ غریب کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک راوی ہے، صحابی ایک، تابعی ایک، تبع تابعی ایک، اور نیچے بھی ایک۔ اور یہاں بھی یہ حدیث غریب ہے، لہذا لفظ غریب دیکھ کر بہت سی حدیثوں کو غریب دیکھ کر کہتے ہو یہ تو غریب حدیث ہے، اور میاں وہ غریب وہ نہیں ہے جو میں اور آپ ہے، غریب ہے جن کے کول پیسے نہ ہوں، یہ حدیث غریب ہے، وہ اور چیز ہے۔ یہ امام بخاری آخری حدیث بھی غریب لایا، پہلی بھی غریب لایا۔ غریب کا معنی ہے کہ ایک صحابی نے نقل کی، اس سے ایک تابعی نے، اس سے ایک تبع تابعی نے۔ یا محمد بن فضیل نے اپنے استاد امارت القعقاع سے لی اور کسی نے نہیں لی، انہیں ابو زرع سے لی، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی سے منقول نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ نے سنی ہے۔ ابو زرع بجلی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو زرع بجلی بہت بڑا انسان ہے، حدیث گئے، یہ جو حدیث ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، روایت کرنے والا ابو زرع ہے۔ یہی روایت بیان کر رہے تھے، کسی کہنے پر یہی حدیث سنا رہے تھے، من کان آخر کلامی لا الہ پر پہنچے تو جان نکل گئی، حدیث پڑھاتے پڑھاتے دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ہے زندگی کہ حدیث زبان پر تھی، کلمہ زبان پر تھا، جنت میں چلے گئے، داخل الفاظ ہی نہیں کہہ سکے کہ یہ گیا، میں چلا ہی گیا، داخل الجنہ۔ ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ مدرسوں کے بنانے کی وجہ اور بنیاد یہ، جن کی وجہ سے رسول اللہ نے صفہ کا مدرسہ بنایا۔ 80 طالب علم ہو گئے، پہلے اکیلے تھے، بلی پالی ہوئی تھی، تو ابو ہریرہ ہو گئے، بعد میں اور طلبہ 80 طالب علم، جن کے بارے میں روزانہ اعلان ہوتا تھا۔ رسول اللہ فرماتے میرے مہمانوں کو کوئی لے جانے والا ہے؟ صحابہ کھڑے ہوتے، حضرت 2 میرے ساتھ، 1 میرے ساتھ، 3 میرے ساتھ، 4 میرے ساتھ، اور کسی کو کوئی نہ لے جاتا تو وہیں رہ جاتے، 1 دن فاقہ، 2 دن فاقے۔
24 گھنٹے میں ایک ٹائم کبھی کچھ ہے مل جاتی کبھی نہ ملتی، لیکن رسول اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ آج کہتے ہیں مدرسوں کے چندے بند کر دو، لوگوں کو ترغیب دیتے چندے نہ دو، ڈراتے دھمکاتے ہیں تاکہ مدرسے بند ہو جائیں۔ یہ کوئی نئی چال نہیں ہے۔ منافقین مکہ نے بھی کہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ رسول اللہ کے پاس یہ جو صفہ میں بیٹھے ہوئے نا، اے مدینہ والوں خرچ کرنا بند کر دو، رسول اللہ کو چھوڑ جائیں گے۔ یہ انہوں نے اتنا ہلکا سمجھا عاشقوں کو، ان کا روٹی کے لیے ہے، بس روٹی ختم تو بس ختم۔ قرآن نے جواب دیا، ان کا شکر کرو، یہ ہمارے رسول کے مہمان تمہاری روٹی قبول کر لیتے ہیں، ورنہ وللہ خزائن السماوات والارض، اور خزانے تو میرے ہاتھ میں آسمان سے کھلا دوں ان کو۔ اس لیے میں کہتا ہوں نہ تم اوپر سے کھانے دیتے ہو نہ خود برا دیتے ہو، نہ اوپر سے کھانے دیتے ہو، تم چھوڑ دو تو اوپر سے آئے گا۔ حدیث السلام کے حواریوں پر سورہ مائدہ کا مطلب کیا ہے؟ مائدہ اتر گیا ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے نہیں اتر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ اکیلی جنت میں جائیں، وہ چاہتے تم لوگ بھی ساتھ چلے جاؤ، اس لیے تمہارے لیے رستہ کھول دیا کہ تم ان پر خرچ کرو تاکہ جنت میں چلے جاؤ۔ ورنہ اللہ نے جواب دیا، اللہ کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، مدینے والے تم خرچ کرنا بند کر دو، ہم انتظام کر دیں گے۔ لیکن عاشق چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ اس کی کیا ہے جو اس کی وجہ سے چھوٹ جائے بھائی۔ ابو ہریرہ خود بھی فرماتے ہیں کہ پیٹ بھرنے کی مقدار پر رسول اللہ کے در پر بیٹھا رہتا، اور اس کا معنی مفسرین نے ایک یہ بھی لکھا ہے کہ میں رسول اللہ کو دیکھ کر ہی پیٹ بھرتا تھا اپنا۔ حضرت فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سامل پر تھوڑا ایک دفعہ اشکال ہوا کہ ابو ہریرہ ہر وقت پیغمبر سلام کے در پر رہتے تھے، جب کہ آقا کا حکم ہے کبھی کبھی ملا جلا کرو، روزانہ نہ پہنچ جایا کرو، کبھی کبھی ملا جلا کرو، محبت بڑھے گی، اور ابو ہریرہ ہر وقت بیٹھا رہتا تھا۔ حضرت تھانوی فرماتے میرے دل میں اشکال تھا، تو مسنوی شریف کی شرح حضرت نے لکھی ہے کہ میں شرح لکھ رہا تھا تو امام رومی نے اس مسئلے کو حل کیا اور کہا کہ نیز غبن وظیفہ ماہیاں، کہا کہ جو مچھلیاں ہیں وہ کبھی کبھی دریا کی زیارت کے لیے نہیں جاتی، کہ بے دریا نہ دارد ان سے جاں، کیونکہ دریا کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتی، تو ان کو تو ہر وقت پانی میں رہنا ہے۔ ہاں میں اور آپ کبھی کبھی جائیں تفریح کے لیے، جانور کبھی کبھی جاتے ہیں جب پیاس لگتی، ہر وقت پانی پر نہیں رہتے، لیکن مچھلیاں نہیں ہو سکتی بھائی کبھی کبھی پانی میں جائیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس پر قیاس کر کے نیز ذرغبن وظیفہ عاشقہ، کبھی کبھی زیارت کرنا یہ عاشقوں کا وظیفہ نہیں ہے کہ سخت مستسقیت جان صادقہ، کیونکہ عاشق کی جان اتنی پیاسی ہوتی ہے کہ سمندر بھی پی جائے پھر بھی کہتا ہے لا ساقیہ، ابھی اور لا۔ ابو ہریرہ ہر وقت چمٹے لیتے تھے، رسول اللہ کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے تھے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے مدرسے قائم ہوئے۔ 5374 حدیثوں کے راوی ہیں، بہت بڑا آدمی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑا۔ دشمنان اسلام سب سے زیادہ ماشاءاللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور ان کی دشمنی نکالتے ہیں ان پر، یاد رکھو، کیونکہ پیغمبر سلام کی ایسی ایسی باتیں انہوں نے لا کر کھول دی ہیں کہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑی دوسروں کے لیے۔ حدیث کا جو فن ہے اس میں کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس سے مناظرے کے لیے جا رہے تھے، کہا کہ عبداللہ حدیث سے بحث کرنا، حدیث کے ذریعے بحث کرنا، یہ کہا۔ تو انہوں نے عجیب بات کی، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اے شیر خدا، مجھے پیغمبر سلام نے قرآن کی دعا دی ہے اور آپ کہتے ہیں حدیث سے استدلال کرنا۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ حدیث میں کسی باطل کے لیے گنجائش نہیں، قرآن کے الفاظ کے تو کئی معنی نکلتے ہیں۔ اب صلاۃ کا لفظ لینے کے صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، صلاۃ کا معنی برکت بھی ہے، صلاۃ کے کئی معنی نکلتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ اپنے قول اور عمل سے معنی متعین کر دیتے ہیں تو باطل کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے صلاۃ کا معنی اقیم الصلاۃ، آپ نے معنی متعین کر دیا کہ نماز کیا چیز ہے،
زکوٰۃ کیا چیز ہے آپ نے متعین کر دیا، سود کیا چیز ہے متعین کر دیا. ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم مناظرہ کرے حدیث کو بیان کرنا، باطل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5374 حدیثیں بیان کی. پیغمبر سلام کی روایت لا رہے کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمے محبوب ہے رحمان کو. کلمتان کلامان، دو کلام ایسے جو رحمان کو بہت محبوب ہے. محبت کا بیان ہے، عجیب بات ہے. محدثین نے بڑی باریک بات لکھی کہ یہاں پر محبت سے بات شروع کی ہے رسول اللہ نے، کہ جب رحمان محبت کرتا ہے بندے اور بندے کے عمل سے، پھر تھوڑا عمل بھی ہوگا تو اس کا وزن بڑھ جائے گا. اس کی وجہ محبت ہے. اصل میں اللہ محبت فرما رہے. حبیبتان، یہ یہاں سے رسول اللہ نے شروع کیا. حبیبتان کہ اللہ کو جب محبوب ہو گئے، پیارے لگ گئے، اب اللہ نے دیکھتے کہ اس کو تم نے آسانی سے کر لیا، تم نے اس کا بوجھ بھی نہیں لگا، اللہ اس کا وزن بڑھا دیں گے. یعنی خفیف عمل پر زیادہ اجر دینا، اس کی بنیاد محبت الہی ہے. اب اس تناظر میں اپنے مرشد کی بات تم کو سمجھاتا ہوں. اللہ والوں کی بات ایسے نہیں ہوتی. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، میری آہ بے سبب تو نہیں. لوگ کہتے ہیں لو جی یہ ایسی پتہ نہیں اپنی طرف سے لا رہے ہیں باتیں. میری آہ بے سبب تو نہیں، میرے زخم سیاق و سباق رکھتے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا جب اللہ بندے سے محبت کر لیتا ہے تو اس کی 2 رکعت کی قیمت دوسرے کی لاکھ سے بھی زیادہ ہے. اور پھر اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ ایک سخی آدمی دروازہ کھول کے کھڑا ہے، 1000 روپے تقسیم کر رہا ہے، اور وہاں پر لمبی لائن لگی ہوئی ہے پیسے لینے والوں کی، اور اتنے میں اس میں دیکھتا ہے اس کا کوئی پرانا دوست جو سکول کے زمانے میں تھا اور پھر کافی سال ہو گیا وہ ملا نہیں. اس نے دیکھا کہ وہ بھی غریب آدمی ہے اور غربت کا شکار ہے، وہ بھی لائن میں لگا ہے، تو اپنے نوکر کو بھیجا کہ یار یہ جو بندہ ہے اس کو پچھلی کھڑکی کے اوپر لے آ، چھوٹی سی کھڑکی پیچھے وہاں تو لے آ. اب یہ دروازہ بہت بڑا ہے جہاں پر وہ کھڑا ہے، بہت بڑا دروازہ ہے اور وہ چھوٹی سی کھڑکی ہے، تو کھڑکی پر آ کر اس کو 1,00,000 روپے دیتا ہے. کہتا یار تجھے یاد ہے ہم سکول میں اکٹھے ہوا کرتے تھے، تو پہچان جاتا ہے. تو میرے مرشد فرماتے تھے بڑے دروازے پر 1000 مل رہا ہے اور چھوٹی کھڑکی سے 1,00,000 دے دیے، کیونکہ یہاں محبت کار فرما ہوئی. جب اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں تھوڑے عمل پر زیادہ عطا. یہ حدیث، یہ دلیل آ گئی آپ کے سامنے، یہ آ گئی دلیل آ گئی. حبیبتان الرحمن، اللہ کو رحمان کو محبوب ہو گئے. جب اللہ کو پیار آ گیا، محبت ہو گئی. محبت کا ارادۃ ایصال الخیر والتکریم، کہ اللہ بندے پر خیر پہنچانے اور اس کی عزت بڑھانے کا جب ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ کو بندے سے محبت ہو گئی. اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب بندے اللہ کو محبت ہوتی ہے تب بندے کو توفیق ہوتی ہے. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. حبیبتان الرحمن، اور رحمان کہا شان رحمت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں ہم. اگر ہمیں اپنے آپ تم دیکھیں ہم اس قابل نہیں ہیں. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. ان کی شان رحمت ہے، اور رحمت بھی رحمان والی جس میں مبالغہ ہے. ایسی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ بندوں کی نالائکیوں کے باوجود بھی ان سے پیار کرتے ہیں. جس طرح نالائق اولاد ہو، ماں باپ کے دل سے اس کا پیار نہیں جاتا چاہے جتنی نالائق ہو. تو جب ابا کا یہ حال ہے تو ربا کا حال کیا ہوگا؟ مادرا را باہر منا مختن، ان ماؤں کو تو محبت میں نے سکھائی ہے. جب ان کی محبت کا یہ حال ہے تو میری محبت کا حال کیا ہوگا؟ حبیبتان الرحمن، کلمتان 2 کلمے ایسے، حبیبتان محبوبتان الرحمن. کہتے کلمتان میں لکھا ہے اے قائلہما، یعنی ان کا کہنے والا رب کا محبوب ہو جاتا ہے. قائلہما الرحمن، اور رحمان وجہ علت بتا دی کہ کیوں محبت کرتے ہیں، شان رحمت کی وجہ سے. تم میں کوئی یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت کچھ ہو گئے، میں بڑا نیک ہوں اس لیے محبت کرتے ہیں. کہ اپنی شان رحمت کی وجہ سے کرتے ہیں. ورنہ اگر میرا آپ کے اعمال تولے عدل کرے تھے تھر تھر کمبن اچی شانہ والے ہو، فضل کرے تھے بخشے جاون میں رنگے مکالے ہو. رحمان شان رحمت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. خفیفتان للسان،
اور عمل میں اتنے آسان، بہت آسان ہے زبان پر، یعنی خفت عمل ہے لیکن اس سے پہلے محبت ہے، پھر خفت عمل ہوئی تو اس سے کیا ہوگا؟ ثقیلتان فی المیزان، اسی محبت کی وجہ سے میزان میں بھاری ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کی محبت شامل ہوگی نا۔ اذا رضیت عن عبدی، جب میں بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو کھجور کے ساتھ ہی بھر دیتا ہوں پورے آپ میزان کو۔ نہ آپ کا عمل تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا آپ سے کتنا پیار ہے اور آپ کا اللہ سے کتنا پیار ہے۔ آپ کا پیار کرنا دلیل ہے کہ وہ آپ کو پیار کرتے ہیں۔ اس لیے علامہ آلوسی لکھا یحبہم و یحبونا، اللہ ان بندوں سے محبت کرتے اور بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اپنی محبت کے پہلے ذکر کیا ہے کہ پہلے میں محبت کرتا ہوں پھر بندہ مجھ سے کرتا ہے، ورنہ میرے دربار تک آنا آسان کام تھوڑی ہے۔ محبوبتان ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہوں گے، حالانکہ عمل خفیف ہے، پڑھنا بہت آسان ہے، حروف مستعلیہ نہیں ہے، حروف علقی نہیں ہے، اور دوسرے ایسے حروف نہیں ہیں جس کے قراءت مشکل ہو کسی کے لیے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت وزنی ہے۔ یہ کلمہ اخلاص سے پڑھا ہو رکھا جائے گا، نیچے لے جائے گا سارا پڑھنا۔ ایک کلمے کی وجہ سے، لا الہ کی وجہ سے ایک آدمی کی 99 دفتر اوپر چلے جائیں گے گناہوں کے، اور وہ کلمے کی وجہ سے پرچی چھوٹی سی ہوگی نیچے جھک جائے، جس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اس میں میرا نام ہے، میرے نام جیسا کس کا وزن ہے؟ آپ درود شریف کی کتابیں دیکھیں، درود شریف کتابوں میں اللہ تیرے اس نام کا میں واسطہ دیتا ہوں جو تو نے پہاڑوں پر رکھا تو زمین میں دھس گئے۔ نام کا وزن کتنا تھا؟ جب پہاڑ کیل ہے نا، تو کیل جو ایسی تھوڑی گاڑی جاتی ہے، کیل آدھی اندر ہوتی ہے آدھی باہر ہوتی ہے، زیادہ اللہ نے پہاڑ رکھے اور پھر اپنا نام مبارک اس پر رکھا تو زمین میں دھس گیا، آدھے نیچے آدھے اوپر ہے۔ پہاڑ نیچے زمین میں ہوتا ہے، اگر اوپر نہ ہوتا ایسے تو ہلنا شروع ہو جائے، وہ تو زمین کی کیل ہے، اوتاد ہے، فرست زمین میں گھس گئے۔ اللہ کے نام کا وزن ایسا ہے۔ وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان یہ عالم اور نام ہے، عالم ہے، تسبیح کا نام ہے۔ عالم، عالم دو ہوتے ہیں، ایک شخص کا نام ہوتا ہے، ایک معنی کا نام بھی ہوتا ہے۔ یہ عالم مانوی ہے تسبیح کا، سبح یسبح تسبیح کا عالم مانوی سبحان ہے، سبحان اللہ، اے اسبح سبحان اللہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ کیا مطلب؟ تمام وہ چیزیں جو خدا کی شان کے لائق نہیں، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ان سے پاک ہے۔ یہ تنزیہات کہلاتی ہیں۔ ان صفات، یہ آدمی صفات ہیں، ان کو صفات جلال کہا جاتا ہے، صفات جلال۔ اللہ کھاتے نہیں ہے، پیتے نہیں ہے، جسم نہیں ہے، تمام وہ چیزیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں عیب ہے، چاہے میرے آپ کے لیے فضیلت ہوں، لیکن اللہ کے لیے اگر وہ عیب ہے، ان سے پاک قرار دینے کا نام تسبیح ہے، سبحان اللہ ہے۔ وَبِحَمْدِهِ یہ تحمید ہے، اسنی علیہ بالحمد، اور میں تعریف کرتا ہوں حمد کے ساتھ۔ اس میں سارے کمالات کے اقرار ہیں۔ تحمید نام ہے، سارے کمالات اللہ کے ہیں، سارے کمالات۔ تسبیح معنی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، تحمید کا معنی کہ سارے کمالات اللہ کے ہیں، اور تنزیہات کا اعتقاد اور تحمیدات کے اعتقاد کا نام توحید ہے۔ یہ کلمہ ایسا ہے جس میں توحید کا بیان ہے، توحید کی نمائندگی کر رہا ہے چھوٹا سا کلمہ۔ سبحان اللہ، ساری صفات، صفات سلویہ اور صفات جلال آ گئیں، اور بحمدی میں ساری صفات اکرام اور صفات وجودیہ آ گئیں، ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال والاکرام۔ تو ہے کلمہ چھوٹا سا، لیکن آپ نے اللہ تعالی کی ساری صفات کا اقرار کر لیا، اس لیے وزن بہت ہے اس کا، دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن سمندر بند ہے اس کے اندر۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر دوبارہ لائے تسبیح کو، اس لیے کہ تسبیح کی حقیقت کو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ تسبیح کیا ہے؟ اللہ کو عیب سے پاک قرار دینا، ہم عیب سمجھتے ہیں،
ہم کھانا سمجھتے ہیں، پینا سمجھتے ہیں، اولاد سمجھتے ہیں، لیکن تحمید ایک بار لائے، کیونکہ اللہ کے کمالات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی فرماتے تھے قیامت کے دن بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ اللہ کا علم کیسا، اللہ کا بصر کیسا، اللہ کا ادراک کیسا، اللہ کا ارادہ کیسا، مشیت کیسی۔ قیامت کے دن بھی اللہ کے کمالات بندوں کو سمجھ آنے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں تو کیا سمجھ میں آئیں گے، لیکن تنزیحات سمجھتے ہیں میں اور آپ، سبحان اللہ کی حقیقت سمجھتے ہیں، سبحان اللہ کیا ہے ہم جانتے ہیں، اولاد کیا یہ کیا ہم جانتے ہیں، لیکن کمالات کے وہ کیسا دیکھنا کیسا، ان کا سننا کیسا، ان کا علم کیسا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ادراک کر سکیں۔ لا تدرک الابصار قرآن کہتا ہے، ابصار ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ دیکھیں گے ضرور اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، تین طرح کی زیارت کرنے والے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جب چاہیں گے دیکھ لیں گے، ایک وہ ہوں گے جو صبح شام دیکھیں گے، ایک وہ ہوں گے جو جمعے کو دیکھیں گے۔ اور ہماری مائیں بہنیں خواتین ہر جمعے والے دن اور عید والے دن اللہ کی زیارت کریں گی، اور وہیں جا کر زیارت کرائیں گے، وہاں نہیں بلائیں گے۔ پردے کا نظام وہاں بھی روز رہے گا، سن لو، حالانکہ نفس نہیں ہوگا، کسی میں نفس نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ نے مخلوق کی اجازت نہیں دی کہ میرے دربار میں اکٹھے بیٹھ جاؤ، آگے کرسیاں بندوں کی پیچھے عورتوں کی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے وہاں رہو، اللہ فرماتے میں وہیں آ جاؤں گا، وہیں آ جاؤں گا، وہیں جا سلام نہ وہاں پر سلام، اللہ وہیں سلام کریں گے، سلام من رب الرحیم، وہیں پر سلام کریں گے، جا کر وہیں اجازت کرا دیں گے۔ لیکن انسان تین قسم کے انبیاء السلام ہر وہ جب چاہیں گے دیکھ لیں گے، اور یہ اکرام شہداء بڑے بڑے مقامات ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو صبح شام، فجر مغرب، فجر عصر میں، اور کچھ وہ ہوں گے جو جمعے والے دن زیارت ہوگی۔ لیکن اللہ کی حقیقت کیا ہے وہ وہاں نہیں سمجھ سکتے، نہ یہاں نہ وہاں، کمالات نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے تحمید کو ایک بار بیان کیا ہے اور سبحان کو دو بار بیان کیا ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، بس ختم کر رہا ہوں، کہ رحمان سے حدیث شروع کی ہے کلمتان حبیبتان الرحمان، اور ختم کیا ہے سبحان اللہ العظیم۔ رحمان میں رحمت، عظیم میں اللہ کا دبدبا، خوف۔ رحمان سے امید دلائی ہے اور عظیم سے خوف دلایا ہے، اور امید اور خوف کا نام ایمان ہے۔ دیکھو شان رحمت بڑی ہے، امیدیں رکھو اس سے، لیکن بڑی عظمت والی ذات ہے، مرضی نہ چلاؤ اپنی۔ ما غرک بربک الکریم، رب کریم سے کسے دھوکے میں ڈالا، کسے دھوکے میں ڈالا؟ ایک آدمی شراب پیتا تھا اور لوگوں میں بات چیت بھی کرتا تھا، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گئے، انہوں نے بات سنی، نے کہا باتیں تو بڑی خوبصورت ہیں لیکن اثر نہیں ہے، کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، دل کی دنیا کچھ بے آباد معلوم ہوتی ہے، اس کی بات بہت اچھی کر رہا ہے۔ میرے شیخ فرماتے جب نہیں کوئی زخم جگر تو دکھاؤں کیا، جب نہیں کوئی کیف و مستی تو گنگناؤں کیا۔ تو ان کے گھر گئے، اب شیخ سعدی بڑا آدمی تھا، بڑا نورانی اور بڑا کھڑکھڑا، تو اس کی بیوی نے جھانکا کون؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور نیت یہ کر لی کہ تبلیغ کے لیے آیا۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے شراب پیتا، اور شراب کی بوتل رکھ کے آگے کہتا ہے اللہ تو رحیم کریم ہے، پی جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا آج جب پیے نا، تو آج کہنا جب پینے کا کہ اللہ قہار اور جبار بھی ہے، قہار بھی ہے جبار، زور سے کہنا ہی بات۔ اب ایک اللہ والے کی بات تھی، اللہ والوں کی بات میں بھی اثر ہوتا ہے۔ تو جب وہ پیر لگا کہ اللہ تو رحیم ہے کریم ہے، تو بیگم نے کہا قہار بھی ہے جبار بھی ہے، تو یکدم اس پر کپ کپی طاری ہوگی اور شراب کی بوتل گر گئی اور انہیں توبہ کر لی۔ تو ایک ہفتے کے بعد امام سعدی پھر شیخ سعدی ادھر گئے، تو وہ پھر بات چیت دین کی کر رہا تھا، تو دیکھا کہ اس کی بات میں اثر آ گیا۔ امام بخاری کہتے ہیں رحمان امید دلائی ہے لیکن عظیم کہہ کر تنبیہ بھی کی ہے کہ بڑی عظمت والی ذات ہے، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ بس میرے دوستو، میں آپ ان طلبہ سے جو ماشاءاللہ اس سال فارغ ہو رہے ہیں، میں آپ سے طالبات سے بھی 3 درخواستیں کرتا ہوں۔ پہلی درخواست یہ ہے
کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو دین کے عمل میں، جو بھی کام کرو اخلاص سے کرو۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہمیں فرماتے تھے، اور انہوں نے جو یہاں پر وقت گزارا ہے 50 سال، کس سہارے پر؟ فرماتے تھے اخلاص ایٹم بم ہے، اگر یہ انسان کے پاس ہو تو ایک آدمی پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ اخلاص، اللہ کے لیے ہر کام کو کرو، دوسری اغراض سامنے نہ رکھو۔ روٹی پانی جو اللہ نے لکھا ضرور مل کر رہے گی آپ کو، اس کی فکر نہ کرو آپ، اور اچھی ملے گی۔ بلکہ ایک اللہ والے نے تو کہا کہ جو مرغیاں انڈے دیتی ہیں اس کو مالک ایسے دانے پھینک دیتا ہے، کوئی نالی میں گرتا ہے، کہیں بیچاری وہیں چگتی ہے، اور انڈے بھی دیتی ہیں جس کو بیچ کر وہ گزارا کرتا ہے۔ اور جو مرغا اس نے لڑوانا ہوتا ہے نا، مرغا لڑائی والا، اس کو بغل میں لے کے پھرتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ ٹانگوں کی مالش بھی کرتا ہے، اور اس کو بادام کھلاتا ہے، پستہ کھلاتا ہے، اور بغل میں لے کے پھرتا ہے۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ یار یہ انڈے ونڈے تو دیتا نہیں ہے، پھر تو اس کی اتنی خدمت کرتا ہے، اور مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں اس کو ہمیں دانے پھینک دیتا ہے۔ انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے، پیسے ویسے ان کے ذریعے آتے ہیں، لیکن یہ جو مرغا ہے نا، جب کل لڑائی ہوتی نا اور یہ جیتتا ہے تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ہر گاؤں والے کہتے ہیں یار اس کا مرغا جیت گیا، اس کا مرغا جیت گیا۔ کہا یہ جو عزت ہے نا یہ مرغیاں نہیں لا سکتی۔ تو صلی اللہ علیہ نے کہا جتنے لوگ بھی دنیا کما رہے ہیں وہ مرغیاں ہیں جو انڈے دے رہی ہیں، لیکن یہ جو علماء ہیں اللہ ان کو خاص طریقے پالتے ہیں، کیونکہ جب یہ اللہ کے لیے میدان میں کہیں اترتے ہیں تو مولا کا نام بلند کرتے ہیں، اس لیے ان کو بغل میں لے کے پالتے ہیں۔ میرے مرشد سے کسی نے کہا کہ جی علماء مرغیاں بہت کھاتے ہیں، تو ہم نے فرمایا مرغے بھی وہی بنتے ہیں استاد کے سامنے قرآن حدیث کے لیے، تو مرغے وہی کھائیں گے نا، تم تو نہیں بنے۔ اس لیے اخلاص۔ نمبر 2 تقویٰ، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ اور نمبر 3 دین کی خدمت کو ترجیح دو، ہر کام پر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرو۔ اور بتایا روٹی پانی کا تعلق انسان کی کسی ڈگری کے ساتھ نہیں ہے، اگر کوئی اچھی ڈگری لے لے تو اس کو زیادہ اچھی روٹی ملے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، ورنہ ان پڑھوں کے پاس کچھ نہ ہوتا۔ حالانکہ ہمارے ملک کی اکثریت ان پڑھ ہے، اور ہمارے یہاں تک کہ ہماری اسمبلی کے اندر بھی ان پڑھے لوگ ہی ہیں، اس لیے روزانہ کسی کی سند جعلی نکلتی ہے، کیونکہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور حکومت چلا رہے ہیں، اور ڈاکٹروں کے اوپر بھی ہے، انجینئروں کے اوپر بھی، سارے پڑھے لکھوں کے اوپر ہے۔ تو اس سے کوئی تعلق نہیں اس کا، انگوٹھا چھاپ ہو، کتنے انگوٹھے چھاپ گزرے، وزیر سے انگوٹھا لگاتا تھا، ایسے بھی وزیر گزرے۔ تو اس لیے دین کی خدمت کو ترجیح دو۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ جو چاہتا ہے دنیا داری تو تجارت کرے، جو چاہتا ہے آخرت داری تو زاہد بن جائے، اور جو چاہتا ہے کہ دین دنیا دونوں ملے وہ دین کو پڑھے پڑھائے، دین بھی ملے گی دنیا بھی ملے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ آج اس محفل و مجلس میں ہماری بیٹی نے بھی ماشاءاللہ دورہ حدیث مکمل کیا ہے، اور اس طرح ہماری چھوٹے بھائی مولانا خلیل احمد صاحب اخون کی بیٹی نے بھی دورہ حدیث کی الحمدللہ مکمل کیا ہے، کہ ہمارے خاندان کے لیے، میرے لیے، ہمارے بھائی کے لیے، اور ہم سب خاندان کے لیے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ آپ بھی ہمارے بیٹی بیٹیاں ہیں، آپ سب کے لیے ہم اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔